بغداد کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہاں ایک بزرگ حکیم اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ خاموش طبیعت اور دانا آدمی تھا، مگر اس کے دل میں اپنے 5 بیٹوں کی محبت بسی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا یوسف زمیندار تھا، دن رات کھیتوں میں مشغول رہتا اور باپ کی خدمت بھی کرتا، لیکن اکثر دل ہی دل میں یہ سوچتا کہ بوڑھے والد کی خدمت کب ختم ہوگی۔ حکیم نے بیٹے کے رویے کی سختی کو محسوس کیا، مگر کچھ کہا نہیں، صرف نظر جھکا لیتا۔ دوسرا بیٹا فاروق تاجر تھا، مال و دولت کی کمی نہ تھی، مگر باپ کے لیے وقت اور توجہ نہ تھی۔ بیوی بھی سسر کو بوجھ سمجھتی۔ ایک دن فاروق نے کہا، بابا آپ میرے کاروبار میں مدد کریں تاکہ آپ کی موجودگی سے کچھ فائدہ ہو۔ بوڑھا حکیم کمزور جسم کے ساتھ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا بیٹے کی نظر میں وہ محبت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ تیسرا بیٹا عثمان کسان تھا۔ اس نے والد کو عزت دی، مگر اپنی کھیتی باڑی میں اس قدر مصروف رہتا کہ باپ کی بیماری اور تنہائی پر کبھی غور نہ کیا۔ بوڑھے نے دیکھا کہ اسے یہاں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ چوتھا بیٹا احمد سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ باپ کو گھر لایا، لیکن اس کی خوشی دولت کی لالچ پر تھی۔ جب جانا کہ والد کے پاس کچھ نہیں تو اس کا رویہ بھی بدل گیا۔ بیوی بھی سسر کو مصیبت سمجھتی۔ آخر کار احمد نے بھی کہا، بابا آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یوں وہ بوڑھا ایک ایک بیٹے کے در سے گزرتا ہوا سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ غریب تھا، دن بھر مزدوری کرتا، مگر دل سے باپ کا قدردان تھا۔ اس کی بیوی بھی خدمت گزار اور نیک دل نکلی۔ دونوں نے محبت و عزت سے حکیم کو سہارا دیا۔ جب حکیم کے آخری دن قریب آئے تو اس نے عبداللہ کو قریب بلا کر کہا، بیٹا میرے بعد بغداد کی فلاں گلی میں جابر نام کے ایک شخص کے پاس جانا، اس سے کہنا کہ حکیم فوت ہو گیا ہے، وہ جو امانت میرے پاس تھی وہ تمہیں دے دے، وہ تمہارا حق ہے۔ بوڑھا اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ عبداللہ نے بھائیوں کو بلایا اور سب کے ساتھ تدفین کی، پھر وصیت کے مطابق بغداد گیا۔ جب صندوق کھلا تو اندر بازار کی قیمتی دکانوں کے کاغذات، زیورات اور سونے کی اشرفیاں تھیں۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری دکھائی اور سب بھائیوں کو ان کا حصہ دیا، حالانکہ باپ نے سب کچھ اسی کو دیا تھا۔ وقت کے ساتھ باقی بھائی اپنے اعمال کی سزا بھگتنے لگے۔ کوئی قرض میں ڈوبا، کوئی ذلت کے سبب جیل گیا، کوئی برباد ہو گیا۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے باپ کو بوجھ سمجھا اور اس کا دل دکھایا۔ لیکن عبداللہ جس نے خدمت اور محبت کی راہ اپنائی تھی، اس کی زندگی سنور گئی۔ اس نے محنت اور دیانت سے کاروبار کیا، والد کی دعاؤں نے برکت دی اور وہ بغداد کے معزز امیروں میں شمار ہونے لگا۔ سبق: والدین کو بوجھ نہیں رحمت سمجھو۔ والد کی دعا بیٹے کی تقدیر سنوار دیتی ہے۔ جو اولاد خدمت چھوڑ دیتی ہے، وقت اسے خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔